بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي. قال هذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی وهو روایة عن ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی وقیل هو آخر اقواله ان الطهر اذا كان اقل من 15 يوما لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم، والأخذ بهذا القول أيسر وتمامه يعرف في كتاب الحيض. اور وہ طہر جو دو خونوں کے درمیان متخلل ہو وہ بھی مسلسل آنے والے خون کی طرح ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ امام صاحب سے مروی روایات میں سے ایک روایت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خون کا پوری مدت حیض کو گھیرنا بالاجماع شرط نہیں ہے، لہذا اس کے اول اور آخر کا اعتبار کیا جائے گا جیسے زکوٰۃ کے باب میں نصاب ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور یہی امام صاحب سے ایک روایت ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ امام صاحب کا آخری قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر طہر کی مدت 15 دنوں سے کم ہو تو وہ فاصل نہیں بنے گا اور پورا کا پورا پے در پے آنے والے خون کی طرح ہوگا. کیونکہ یہ طہر فاسد ہے لہذا خون ہی کے درجے میں ہوگا، اور اس قول پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے، اور اس کی پوری تفصیل امام محمد کی کتاب الحیض میں مذکور ہے. طہر متخلل کی بحث. حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ طہر بضم الطا اس مدت کو کہتے ہیں جو دو خونوں کے درمیان فاصل بن کر آتی ہے، اور پھر یہاں طہر سے طہر کامل مراد ہے جس کی کم سے کم مدت 15 دن ہے. طہر کامل کی کم سے کم مدت 15 دن. اس کے بالمقابل وہ طہر جو 15 دنوں سے کم مدت کے لیے فاصل بنتا ہے وہ طہر فاسد اور طہر ناقص کہلاتا ہے. عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر طہر 15 دنوں سے کم مدت کے لیے دو حیضوں کے مابین فاصل بنے، جدا کرنے والا بنے، تو یہ طہر فاصل ہی ہوگا. اگر طہر 15 دنوں سے کم مدت کے لیے دو حیضوں کے مابین فاصل بنے تو یہ طہر فاصل نہیں ہوگا، بلکہ آگے اور پیچھے والی پوری کی پوری مدت حیض کی مدت کہلائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی مبتدئہ ہو، یعنی وہ لڑکی جسے پہلی مرتبہ خون آیا ہو،
اس نے 1 دن خون دیکھا، پھر 8 دنوں تک خون بند رہا، اس کے بعد 10ویں دن پھر خون نظر آیا، تو اب اس کے حق میں پورے 10 دن حیض کے شمار ہوں گے، کیونکہ یہاں خون مدت حیض کے شروع اور آخر میں موجود ہے، اور کسی بھی امام کے یہاں پوری مدت حیض میں مسلسل خون آنا شرط نہیں ہے، لہذا جس طرح وجوب زکوٰۃ کے لیے پورے سال مالک نصاب ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی حیض کے اول اور آخر مدت میں خون کا پایا جانا کافی ہے، اور یہ پوری مدت حیض میں اس کا جریان اور وجود و سیلان ضروری نہیں ہے، اور یہ پوری مدت حیض میں اس کا جریان اور وجود و سیلان ضروری نہیں ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت یہ ہے کہ 15 دن سے کم مدت والا طہر فاصل نہیں ہوگا، بلکہ اسے طہر فاسد اور طہر ناقص کہے گے۔ اس کی مثال صاحب عنایہ نے یہ بیان کی ہے کہ ایک عورت ہے جسے عادت کے مطابق ہر مہینے میں شروع کے 5 دن حیض آتا ہے، لیکن ایک مرتبہ مہینے کی پہلی تاریخ سے 1 دن پہلے ہی اسے حیض آ گیا، اس کے بعد 1 سے لے کر 5 تاریخ تک وہ پاک رہی، اور 6 دن پھر اس نے خون دیکھا اور وہ خون 10 دن سے متجاوز ہو گیا، تو اس صورت میں 5 دن جو طہر متخلل ہے وہ سب کے سب حیض شمار کیے جائیں گے، کیونکہ یہ طہر ناقص اور فاسد ہے، اس لیے کہ یہ 15 دنوں سے کم ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ امام صاحب کا آخری قول ہے، اور مفتی اور مستفتی کی سہولت کے پیش نظر اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ ہر چند کے اس سلسلے میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور بھی اقوال مروی ہے، مگر سب سے سہل اور سب سے آسان یہی قول ہے، اس لیے اسی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور زیادہ اقوال میں الجھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ویسے اگر آپ کو تفاصیل سے مزید دلچسپی ہو تو اس سلسلے میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الحیض کا مطالعہ فرما لیجئے۔ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ 15 يَوْمًا هكذا نقل عن إبراهيم النخعي وأنه لا يعرف إلا توقيفا ولا غاية لأكثره لأنه يمتد إلى 1 و2 فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم يعرف ذلك في كتاب الحيض۔ اور طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، اسی طرح ابراہیم نخعی سے منقول ہے، اور یہ مدت توقیف کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتی، اور اکثر مدت طہر کی کوئی غایت نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی طہر 2 سال تک بھی دراز ہو جاتا ہے، لہذا جب تک برابر خون نہ آنے لگے اس وقت تک کسی مقدار سے اس کا اندازہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات حضرت امام محمد کی کتاب الحیض سے معلوم کی گئی ہے۔ عزیز بچوں، مدت طہر کی تفصیل۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی سے یہی مدت منقول ہے،
اور چونکہ یہ ایک مقدار ہے لہذا جس طرح دیگر مقادیر سماع پر موقوف ہے اور سماع ہی سے ان کی تعیین ہوئی ہے، اسی طرح اس کی تعیین بھی سماع سے ہوئی ہے، کیونکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی ایک تابعی ہے، انہوں نے یہ مقدار کسی صحابی سے سنی ہوگی اور صحابی نے صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اس لیے کہ مقادیر کے سلسلے میں عقل اور قیاس کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ وَلَغَایَةَ لِأَکْثَرِهِ، فرماتے ہیں کہ اکثر مدت طہر کی کوئی غایت اور انتہا نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی طہر کا زمانہ 1 سال یا 2 سال تک دراز ہو جاتا ہے، اس لیے اس صورتحال میں طہر کی اکثر مدت کی تعیین کرنا دشوار ہے، لہذا ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک پاک رہیں نماز وغیرہ پڑھتی رہے، اور پھر جب استمرار اور تسلسل کے ساتھ خون آنے لگے تو کسی ذی علم سے، علم والے سے رجوع کریں، کیونکہ استمرار دم کی صورت میں طہر کی کوئی نہ کوئی تحدید اور تعیین کرنی پڑے گی۔ صاحب عنایہ نے اس موقع پر ایک مثال یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی عورت کو پہلی مرتبہ حیض کا خون آیا اور 10 دن تک آتا رہا، اس کے بعد 2 سال تک کے لیے خون بند ہو گیا، اس کے بعد پھر خون آنے لگا، تو اس صورت میں اس عورت کا حکم یہ ہوگا کہ پہلے جو 10 دن خون آیا تھا وہ تو حیض کا زمانہ ہوگا، اس کے بعد 2 سال تک جو خون بند رہا وہ طہر کا زمانہ ہوگا، اور پھر دوبارہ جب خون آنے لگے تو ہر ماہ کے شروع میں یا جب بھی اسے خون آئے 10 دن حیض کے ہوں گے اور باقی 20 دن طہر کے ہوں گے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی بہت سے اقوال ہیں جن کی تفصیل امام محمد کی کتاب الحیض میں مذکور ہے۔ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَالرُّعَافِ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوَطْيَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير ولما عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطي بنتيجة الإجماع۔ اور استحاضے کا خون دم نکسیر ہی کی طرح ہے، دم نکسیر ہی کی طرح روزے، نماز اور وطی سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم وضو کر کے نماز پڑھ لو اگرچہ خون چٹائی پر ٹپکتا رہے، اور جب نماز کا حکم معلوم ہو گیا تو روزے اور وطی کا حکم نتیجہ اجماع سے ثابت ہو گیا۔ عزیز طلبہ کرام، استحاضہ کے احکام، مسئلہ یہ ہے کہ استحاضہ کے خون کا حکم دم نکسیر کے حکم کی طرح ہے، یعنی جس طرح دم نکسیر رگ سے نکلتا ہے اور نماز اور روزے وغیرہ سے مانع نہیں ہوتا، اسی طرح دم استحاضہ بھی رگوں سے نکلتا ہے اور نماز وغیرہ سے مانع نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدل ہے کہ جب فاطمہ بنت حبیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت استحاضہ میں نماز کے متعلق پوچھا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستحاضہ عورت ہوں اور پاک نہیں ہو پا رہی ہوں، کیا نماز ترک کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز نہ ترک کرو، اور سنو اجتنب الصلاة ایام محیضک
ثم اغتسلی وتوضئی لکل صلاة وصلی وإن قطر الدم علی الحصیر، یعنی صرف ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر غسل کر لو اور ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھو، ہر چند کے خون بوریے پر ٹپکتا رہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ تو بالکل صاف ہو گیا کہ دم استحاضہ مانع نماز نہیں ہے، اور جب دم استحاضہ مانع نماز نہیں ہے تو مانع صوم اور مانع وطی تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا، کیونکہ مطلقاً خون کا آنا نماز کے منافی ہے، چہ جائے کہ وہ دوران نماز بھی جاری رہے، اس لیے کہ خون اور طہارت میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، جبکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن اس کے باوجود دم استحاضہ کے جریان کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دم استحاضہ کے جریان بہاؤ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو روزہ اور وطی کی تو بدرجہ اولا اجازت ہوگی، کیونکہ خون تو کسی بھی حالت میں روزہ اور جماع کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ صوم کی ضد فطر ہے اور وطی کی نقیض عدم وطی ہے، نہ کہ خون۔ وَلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى 10 أَيَّامٍ وَلَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ دُونَهَا رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا وَالَّذِي زَادَ اسْتِحَاضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على 10 فيلحق به، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيزها 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة، لأننا عرفنا حيزا لا يخرج عنه بالشك والله أعلم بالصواب۔ اور اگر خون 10 دنوں پر بڑھ جائے، حالانکہ 10 دن سے کم میں عورت کی عادت معروف ہو، تو وہ اپنی عادت کے ایام ہی پر لوٹائی جائے گی، اور وہ خون جو عادت معروفہ سے زائد آیا ہے استحاضے کا خون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مستحاضہ اپنے ایام حیض میں نماز ترک کر دے، اور اس لیے بھی کہ عادت معروفہ سے زائد آنے والا خون 10 دن سے زائد آنے والے خون سے ہم آہنگ ہے، لہذا اسی کے ساتھ ملحق ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی تھی تو ہر مہینے کے 10 دن اس کے ایام حیض ہوگے اور باقی استحاضہ ہوگا، کیونکہ 10 دنوں تک آنے والے خون کو ہم نے حیض جانا، لہذا شک کی بنیاد پر وہ حیض ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، 10 دن سے زیادہ حیض آنے کی صورت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو مثلا 7 دنوں تک خون آنے کی عادت تھی، لیکن کسی مہینے اسے 7 دن سے زائد خون آ گیا اور 10 دنوں کے بعد بھی آتا رہا، تو اس صورت میں جو 7 دن اس کی ایام عادت کے تھے انہی کو حیض مانا جائے گا، اور ما بقیہ کو استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ اس کی نقلی دلیل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو کتاب میں مذکور ہے، المستحاضۃ تدع الصلاۃ ایام اقرائها، اور اس فرمان سے وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ حدیث پاک میں ایام اقراء سے مراد ایام عادت ہے، اور چونکہ ان ایام میں اس کے لیے نماز نہ پڑھنے کا حکم وارد ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صورت مسئلہ میں مذکورہ مستحاضہ عورت کے ایام عادت ہی ایام حیض ہوگے، کیونکہ حالت حیض ہی میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ ایام عادت سے زائد آنے والا خون اس خون سے ہم آہنگ ہے جو 10 دن سے زائد آئے، اور 10 دنوں سے زائد آنے والا خون بالاتفاق دم استحاضہ ہے،
لہذا ایام عادت سے زائد آنے والا خون بھی دم استحاضہ ہوگا، اور دم حیض وہی خون ہوگا جو ایام عادت میں آیا ہو۔ وَإِنْ ابْتَدَأَتْ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو پہلی مرتبہ خون آیا اور لگاتار آتا رہا یہاں تک کہ 10 دنوں سے تجاوز کر گیا، تو اس صورت میں ہر مہینے کے 10 دن اس کے حق میں حیض کے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دن خون آئے گا وہ استحاضہ کے ایام ہوں گے، کیونکہ جب اس عورت کی کوئی عادت نہیں ہے اور اس کا خون 3 دن میں بھی بند نہیں ہوا، یہاں تک کہ اکثر مدت حیض یعنی 10 دنوں سے بھی تجاوز کر گیا، تو اب ہمیں یقینی طور سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس کے ایام حیض کتنے ہیں۔ البتہ یہ بات یقین سے معلوم ہے کہ حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے، اور 10 دنوں تک حیض کا خون آ سکتا ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں جو چیز یقین سے معلوم ہے اسی پر عمل کریں گے، اور شک یا تردد کی وجہ سے یقینی طور پر معلوم چیز سے انحراف نہیں کریں گے، کیونکہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، اور مذکورہ عورت کے لیے یہ فیصلہ سنائیں گے کہ 10 دن اس کے حق میں حیض کے ہیں اور باقی استحاضہ کے دن ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔